لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈائنیسٹک پالیٹکس کرتی ہے، یعنی موروثی سیاست کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں، موروثی سیاست کرتی ہے، ڈائنیسٹک پالیٹکس کرتی ہے، لیکن آپ کوئی ڈائنیسٹی دنیا کی تاریخ میں بھٹو فیملی جیسی دکھائیں تو صحیح۔ دنیا کی جمہوری تاریخ میں آپ ایسی کوئی ایک مثال تو سامنے لائیں جہاں پانچ لوگوں نے قربانیاں دی ہوں جمہوریت کی خاطر ایک گھر سے۔ دنیا کی تاریخ میں آپ کے یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹامی تھام ہے نا، بونے لیڈر، یہ بونے ہیں ان کے سامنے، ان کا کوئی موازنہ نہیں ہے ان سے، اور کر بھی نہیں سکتے۔ آپ ان کا کیسے موازنہ کریں گے؟ یہ 2 مہینے کی جیل، یہ 3 مہینے کی جیل، یہ 4 مہینے کی جیل، اور پوری بیرک ملی ہوئی ہے، الیکشن سیل چل رہے ہیں، سہولتیں ملی ہوئی ہیں۔ آصف زرداری صاحب پہ بہت کم بات ہوتی ہے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری تمام تر تنقید کے باوجود جو میں نے ان پہ کی، انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا۔ یہی اس جماعت کے کی جمہوری جماعت ہونے کا ثبوت ہے۔ اس سے بڑا ثبوت ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ منافقت سے کام نہ لیں کہ انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا۔ ایک جو اوپن نیشنلسٹ ہے، جس نے ہمیشہ اختلاف کیا اور اہم نکات کے اوپر، آپ جانتے ہیں جن چیزوں کے اوپر میرا اختلاف رہا ہے، اور میں برملا اظہار کرتا رہوں، آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہے، وہ نہ تو جنرل ضیاء کے بیٹوں کی جماعت ہے، نہ جنرل پاشا کے بیٹوں کی جماعت ہے، وہ حقیقت میں قربانیاں دینے والی عظیم ڈائنیسٹی کی جماعت ہے۔ تو میں زرداری صاحب کی بات کروں اگر، تو زرداری صاحب کی پالیٹکس سے جو اختلاف رہا مجھے، وہ آپ سبھی جانتے ہیں، ہمیشہ سنتے بھی آئے ہیں، لیکن آج ذرا دوسرا رخ بھی دیکھ لیں جو میرا ویو پوائنٹ ہے ان کی سیاست کے بارے میں اور ان کی جمہوریت کے لیے خدمات کے بارے میں۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں اور پورے دعوے سے کہتا ہوں، زرداری صاحب سے زیادہ پاکستان کی جمہوریت کو کسی نے سرو نہیں کیا۔ محترمہ شہید ہوئی، زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ ایک جماعت نے چڑھائی کر دی 9 مئی پہ کور کمانڈر ہاؤس پہ، اور دوسری جماعت نے فیصلہ خلاف آنے کی توقع میں سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا۔ دونوں جماعتوں سے اتنا برداشت نہیں ہوا اور ہماری چیئرمین شہید ہوئی۔ اور یہ جو ڈائنیسٹی کی میں بات کرتا ہوں نا، بھٹو ڈائنیسٹی کی، اس میں آصف زرداری صاحب اس ڈائنیسٹی کے داماد ہیں، اور انہوں نے وہ حق ادا کیا ہے داماد ہونے کا، وہ قربانیاں دی ہیں جو شاید ہی دنیا میں کسی داماد نے دی ہوں۔ زبان کٹ گئی جیل میں، 11 سال جیل رہی، کوئی ایک سنگل مقدمہ جو ہے ان پہ ثابت نہیں ہوا۔ 11 سال تک وہ جیل میں رہے۔ آپ کے دونوں لیڈر میاں نواز شریف اور عمران خان دونوں عدالتی فیصلے کے نتیجے میں جیل میں ہیں۔ آصف زرداری صاحب پہ کسی قسم کا ان کے خلاف عدالتی فیصلہ موجود نہیں تھا، اور وہ جیل میں رہے، زبان کاٹی گئی، ٹارچر ہوا۔ ریکارڈ پہ ہیں، جسٹس قیوم نے معافی مانگی، ریکارڈ پہ آڈیو لیک ہے ان کی۔ اور یہ بدقسمتی ہماری کہ جسٹس قیوم تو اس کے بعد ریٹائر ہو گیا، لیکن وہ شخص جس نے جسٹس قیوم کو خریدا تھا اس کو وزیر اعظم بنا لیا گیا۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ اس کے بعد سیف الرحمان کی معافی، میاں نواز شریف کی معافی جو انہوں نے ان سے مانگی، اور اس کے باوجود بھی باز نہیں آئے۔ وہ معافیاں مانگنے کے بعد پھر یہ میمو گیٹ میں گئے۔ اب میمو گیٹ کیا تھا؟ میمو گیٹ یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ ہمیں ڈیفنس بجٹ کے بجائے سیولین ایڈ دی جائے جس سے عوام کے کام ہو۔ آج یہ جو بڑی اپ برنگنگ اور بڑا انقلاب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں سمیت عمران خان کے سب میمو گیٹ میں چاہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ٹاپل ہو جائے، ان پہ غداری کے مقدمے چلیں۔ تو مجھے آپ بتائیں، آپ کے بارے میں سوچنا غداری ہے؟ 18ویں ترمیم سب کے سامنے ہے۔
اسٹیبلشمنٹ کو اگر کسی نے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو سیاست سے باز نہیں آتی، سیاسی مداخلتوں سے باز نہیں آئی، اگر اس کو کسی نے کوئی ڈینٹ ڈالا ہے حقیقتاً تو وہ 18ویں ترمیم تھی. اور وہ 18ویں ترمیم کس کا کریڈٹ ہے؟ آصف علی زرداری صاحب کا. اگر زرداری صاحب آپ سوچیں پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگاتے تو کیا ہوتا؟ سندھ تو یونائٹڈ تھا، اور الطاف حسین تو پہلے ہی لعنت ملامت کر رہا تھا ریاست کو. تو پھر کون بچاتا سندھ کو؟ کیسے بچاتا؟ یا اگر آپ بچاتے تو کتنے کروڑ لوگ مارتے؟ یہ ساری سروسز ہیں، اور لوگوں کو شرم آنی چاہیے آصف زرداری کے خلاف بات کرتے ہوئے کہ ایک ایسا شخص جس نے صبر ہی صبر کیا ہے، برداشت ہی برداشت کیا ہے. ایک اور بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی تو اپنے شہید کا بدلہ نہیں لے سکی، اس کے مجرم گرفتار نہیں کر سکی. یہ وہ عامیانہ کرٹیسزم ہے، تنقید ہے، جو ان پڑھ جاہل گنوار ارشاد بھٹی جیسے، صابر شاکر جیسے گمن اس کے جیسے جاہل قسم کے اور پیڈ قسم کے صحافیوں نے کیا آصف زرداری کے خلاف، باوجود حقائق جاننے کے. جو مین کردار تھے وہ سارے کے سارے 2008 سے 13 کے دوران مارے گئے، سوائے اس کے جو اپنی موت آپ مر گیا. اس کے علاوہ تقریباً تمام لوگ مارے گئے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں. تو یہ سوال بھی اٹھا ہے. اور لوگوں کی جو مخالفین ہیں ان کی تو بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ وہ تو بی بی تک پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی اپنا بھائی مروا دیا. تو خدا کرے ان لوگوں پہ ایسا ہی وقت آئے. میں تو کہوں گا یہ جب ان کے اوپر بھی ایسا ہی کوئی الزام لگے، ایسے حالات بنے کہ ان کے ہوتے ہوئے، اختیار میں ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو، یہ جانتے نہیں ہیں. آج جو بات کر رہے ہیں، آج جو یہ بات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی اور نئے نئے اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ، کیا یہ نہیں جانتے کہ بھٹو کو کس نے پھانسی دی؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ بینظیر بھٹو کو شہید کس نے کروایا، کیوں کروایا، کس طرح ہوئی؟ آج ان کو بیرونی ایجنڈے نظر آ رہے ہیں. بھٹو کی پھانسی کے وقت ان کو بیرونی ایجنڈے کا نہیں پتا تھا. عمران خان کو اس کو نہیں پتا تھا کہ کس عامر کے کہنے پہ پھانسی ہوئی. اس کو نہیں پتا تھا کہ بینظیر بھٹو کیسے شہید ہوئی. بنیادی طور پہ تو عمران خان کو ایک گریٹ پلان کے تحت لایا گیا اور اس وقت لانچ کیا گیا باقاعدہ طور پہ جنرل پاشا کے ذریعے جب محترمہ شہید ہو چکی تھی اور 3 سال گزر چکے تھے. 2011 میں لانچ کیا گیا. آپ مجھے بتا دیجئے، کوئی پی ٹی آئی کا حمایتی مجھے بتا دے کہ 2011 سے پہلے عمران خان کتنے بڑے جلسے کرتا تھا. 1000 بندے کا جلسہ جو بندہ کرنے کے قائل نہیں تھا، 2011 میں آل آف اے سڈن وہ بندہ جو ہے وہ مینار پاکستان بھر دیتا. تو کوئی کامن سینس پاکستانیوں استعمال کر لیا کرو، اور اسپیشلی پاکستان کی یوتھ شعوری طور پہ آمریتوں نے جس کو اپاہج کر دیا ہے، ان کو تھوڑی سی کامن سینس استعمال کرنی چاہیے. اپنی عقل، اپنا شعور بھی بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے.